بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں پر موجود منسٹرز، پارلیمنٹیرینز، کمشنر پشاور، ڈی سی پشاور، معزز والدین، ہمارے غازی بھائی اور بہنیں اور خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مجھے نہایت خوشی اور فخر ہے کہ آج میں ایک ایسے ایونٹ میں کھڑا ہوں کہ جو ہمارے ایک معاشرے میں سب سے ضروری چیز ہے کہ ان لوگوں کا احساس کرنا کہ جو لوگ اس معاشرے کی محرومیوں کی وجہ سے ایک ایسے راستے پہ لگ جاتے ہیں کہ جو راستہ اسلام میں بھی منع کیا گیا ہے اور ہمارے معاشرے میں بھی منع کیا گیا ہے۔ ریاست کا جو ایک فرض ہے وہ یہ ہے کہ ریاست اپنے لوگوں کی ماں ہوتی ہے، اور ماں کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سنبھالتی ہے، پالتی ہے، تربیت کرتی ہے۔ آج الحمدللہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ ان اقدامات کے اوپر عمل میں رہا ہے کہ ہم ایک ماں کا کردار ادا کریں گے، اور ریاست اپنے لوگوں کو ایک ماں کی طرح انشاءاللہ ہر طرح کے جتنے بھی ہمارے سوشل ویلفیئر کام ہو رہے ہیں ان کی بیسک بنیاد یہی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اون کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میرا خود بھی ایک بڑی ایک سوچ اور ایک بڑا خواب تھا۔ میرے بہت سے لوگ جو میرے ساتھ بیٹھتے تھے یا ہیں وہ ہمیشہ میں ان سے بات کرتا تھا کہ اللہ نے اگر مجھے موقع دیا تو میں ایک ایسی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھوں گا کہ جس کے اندر ریاست اپنے لوگوں کو وہ سہولیات، روزگار، تعلیم، علاج دے گی جس طرح مدینہ کی ریاست ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کہتے ہیں۔ اللہ نے مجھے موقع دیا اور سب سے زیادہ ہمارا فوکس یہی ہے کہ اپنے لوگوں کو ہم اون کر کے ان کو کاروبار دیں، ان کو روزگار دیں، ان کا علاج معالجہ کریں اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے ریاست ان کو اون کرے۔ اب آپ سب لوگ جو کہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں تو میں یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے پہلے ایک اعلان کر لوں، پھر دو باتیں اور بھی کروں گا باقی لوگوں کے لیے۔ جیسے ہی آپ گھر ابھی پہنچیں گے ان کی فیملی کو یہ محسوس ہو کہ یہ پختونخوا حکومت کا ایک تحفہ دوبارہ آپ کے پاس آ گیا ہے اور خالی ہاتھ نہیں آیا، اب وہ آپ کے ساتھ وہی زندگی گزارے گا انشاءاللہ جو زندگی ان کو گزارنی چاہیے تھی۔ یہ جو ڈرگ فری پشاور کا جو ہمارا یہ منصوبہ ہے، اصل میں یہ ڈرگ فری پشاور اس کا نام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈرگ فری پختونخوا نہیں، ڈرگ فری پاکستان بلکہ ڈرگ فری ورلڈ ہے، کیونکہ ابھی تک جو 3800 لوگوں کا علاج ہوا ہے اس سے پشاور کے تقریباً ہیں 1400 سے 1500 لوگ، صوبے کے تقریباً ہیں اس کے علاوہ 1800 1900 لوگ، اس کے اندر ہمارے پورے پاکستان کے تمام صوبوں کے مزید تقریباً 200 سے زیادہ لوگ ہیں، اور اس میں 58 ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کے بھی باشندے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے صوبے میں جو بھی ہوگا وہ ہماری ذمہ داری ہوگا۔ اور میں آج کے اس پروگرام کے توسط سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، پورے صوبے کی عوام کو، کہ آپ کے ڈپٹی کمشنر کو احکامات جاری کیے جا چکے ہیں بہت پہلے سے اس پروگرام کے اندر، اور ہمارے جو کمشنر جو میرے بڑے بھائی بھی ہیں ریاض مسعود صاحب، انہوں نے جب شروع میں میری حکومت بنی تو چونکہ میں وزیر اعلیٰ بنا تو مجھے ملنے آئے، تو میں نے کہا پشاور سے نہیں جائیں گے کیونکہ اور کچھ کرے نہ کرے آپ سے یہ کام میں نے کروانا ضرور ہے۔ تو مجھے فخر ہے اس بات کا کہ وہ یہ کام ایسے طریقے سے کر رہے ہیں اور وہ فوکل پرسن ہیں پورے صوبے کے اس چیز کے۔ آپ کے علاقے میں اگر آپ اپنے بچوں کو ڈسون کرنے کے بجائے اپنے ڈپٹی کمشنر کے پاس لے جائیں تو انشاءاللہ ہم ان کو اس لیے پشاور میں اسپتال اچھے ہیں اور ہم یہ علاج پرائیویٹلی کیوں کر رہے ہیں کیونکہ سرکار کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے ان ریہائش کے اندر کہ وہ بہترین علاج کر سکیں، بہترین سہولیات دے سکیں۔ تو پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہمارا بندہ جاتا ہے اور ہم اس کا پیمنٹ ہم کرتے ہیں، سرکار کرتی ہے، تو اس کو ایک VIP ٹریٹمنٹ ملتا ہے، اس کو ایک VIP کی طرح رکھا جاتا ہے، تو پراپر پروسیس کے تحت اس کا علاج ہوتا ہے۔ اور اب ہم انشاءاللہ اس چیز کو ہیلتھ کارڈ پہ لے کے جا رہے ہیں کہ ہیلتھ کارڈ کے اندر ہم اس کو ڈال دیں گے تاکہ کوئی بھی
اگر شخص اپنا علاج کرانا چاہتا ہے تو ہیلتھ کارڈ کے ذریعے وہ انہی اسپتالوں میں رجسٹر کر کے ان کو وہاں پہ جا کے اپنا علاج کرائے گا۔ مگر آپ لوگوں نے اگر اپنے علاقے میں کہیں پر بھی آپ ہیں تو اپنے ان لوگوں کا بتائیں جو کہ گھروں سے باہر ہو چکے ہیں، اور جو گھر میں ہیں تو بجائے ان کو ڈسون کرنے کے صرف ہمارے حوالے کر دیں، ہم ان کو انشاءاللہ کرنے کو تیار ہیں۔ اسی طرح دوبارہ ان کو بہترین انسان بنا کر پھر دوبارہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آپ کو ہم دیں گے، اور یہ ہمارا فرض ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہے۔ اب دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو۔ ایک چیز یہ ہے کہ نشہ جو ہے وہ ایک اسکیپ ہے، فرار ہے، اور ایک انسان کے اندر اعتماد ختم کر دیتا ہے، کانفیڈنس آپ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد۔ تو جو چیز آپ کے اعتماد کو ختم کرے، جو چیز آپ کو فراری کی طرف لے جائے، تنہائی کی طرف لے جائے، اور ہر وہ کام جو آپ اپنا وہ کام جو آپ مان نہیں سکتے لوگوں کے سامنے اس کا اقرار نہیں کر سکتے، تو وہ کام غلط ہے۔ غلط اور صحیح کی ایک ہی تشریح ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں جو کام کروں اگر اس کو میں مان سکتا ہوں، لوگوں کے سامنے اس کا اعتراف کر سکتا ہوں، تو مطلب وہ غلط نہیں ہے، اور اگر میں اعتراف نہیں کر سکتا تو وہ غلط ہے۔ اس کے بعد آپ واضح کر لیں کہ کون سے ایسے کام ہیں کہ جو غلط اور صحیح ہیں۔ اس بنیاد کے اوپر آپ کو سکون چاہیے، سکون والدین کی خدمت میں ہے، سکون نماز پڑھنے میں ہے، سکون کسی انسان کی خدمت کرنے میں ہے، اچھا سوچنا بھی ایک سکون ہے۔ آپ یہ سکون اس طریقے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ نشے میں بے سکونی ہے، کوئی سکون نہیں ہے، یہ ایک عارضی سکون ہے جو آپ کو لگتا ہے۔ آپ کسی کیفیت میں جانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، جو کیفیت آپ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں بحیثیت انسان، آپ لوگ اس سوچ کی طرف ڈائیورٹ ہو جائیں۔ آپ کو خوشی چاہیے، آپ کو لگتا ہے کہ نشے میں خوشی ملے گی، آپ اپنی خوشی کا معیار بہتر کریں، آپ ان چیزوں میں خوشی محسوس کرنا شروع کریں جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستے بتائے ہیں۔ خوشی حاصل کرنی ہے نا، تو آپ وہ راستہ اختیار کرنے خوشی والا۔ اگر مجھے کسی کو خدمت کرنے میں خوشی محسوس ہوگی تو میں خدمت کرنے خوشی محسوس کر لوں گا۔ اگر مجھے کوئی سپورٹس کھیلنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے تو میں وہ سپورٹ شروع کر دوں۔ لیکن یہ عارضی خوشی، یہ عارضی کیمیکل اور ڈرگ، یہ آپ کو نہ سکون دے سکتے ہیں نہ خوشی دے سکتے ہیں۔ آج یہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے یہاں پر یہ ویڈیو دیکھی ہے، آپ ان کے پہلے چہرے دیکھیں اور آپ ان کے چہرے دیکھیں، اسی سے آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ کیا یہ اس وقت پرسکون تھے یا پرسکون ہے، کیا یہ اس وقت کرب میں تھے یا آپ کرب میں ہیں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، قوم کا آپ اثاثہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تخلیق کی ہے، آپ کو درجہ دیا ہے اشرف المخلوقات کا، اس کے آپ سے بڑی امید کے ساتھ اس دنیا میں اس نے دنیا کے لیے تخلیق کی ہے، اور آپ سے مانگا کیا ہے؟ میری انسانیت کی خدمت، میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا، اس کی انسانیت کی خدمت کریں اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اور ایک عظیم انسان بن کر اپنا یہ جہان بھی سنواریں، اور اس جہان جو ہمارا ایمان ہے کہ اپنے ان کے سامنے پیش ہونا ہے، اس جہان کے لیے بھی ایک عظیم انسان بن کر اپنی آخرت کو سنواریں۔ اپنے ارد گرد کے ماحول میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص منشیات فروش ہے، مہربانی کریں، مقابلہ کریں۔ کسی کی کیا ضرورت ہے کہ میرے محلے میں یا میرے گاؤں میں ایک شخص میری قوم کو تباہ کر رہا ہے اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ پولیس پکڑے گی؟ کیا یہ میرا اخلاقی فرض نہیں ہے کہ میں اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو بچاؤں اس سے؟ ایسے لوگوں کو اپنے گاؤں سے نکالیں، اپنے شہروں سے نکالیں۔ میں آپ کو یہاں پہ بحیثیت وزیر اعلیٰ یہاں پر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اگر کہیں پہ پولیس نہیں پہنچتی اور ایک ایسے شخص کا آپ بندوبست کرتے ہیں، جو بھی کارروائی کرتے ہیں اس کے خلاف، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ کوئی آپ کے اوپر کوئی قانونی کارروائی نہیں کر سکتا۔ منشیات فروش کا بندوبست کرے، اگر پولیس کو بتائیں، جو پولیس کارروائی نہیں کرتی ہمیں بتائیں، ورنہ خود کارروائی کرے، یہ بتا کر کارروائی کرے کہ ہمیں وزیر اعلیٰ نے بولا ہے
کہ منشیات فروش کو نہیں چھوڑنا، منشیات فروش کو نہیں چھوڑنا، منشیات فروش کو آپ نے نہیں چھوڑنا، کیونکہ منشیات فروش آپ کے بچوں کو اور آپ کی قوم کو اور آپ کی نسل کو تباہ کر رہا ہے، اور وہ آپ کے علاقے میں ہے۔ جب وہ آپ کے علاقے میں ہے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ نے اس کو روکنا ہے۔ میں آپ کو اختیار دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اپنے ارد گرد جو ایسے لوگ جو کہ اس طرف کنورٹ ہوتے ہیں ان کو دھتکارے مت، ان کو اون کریں، وقت دے کے سمجھائیں، بٹھائیں، ان کے والدین کو بتائیں کہ جی آپ کا بچہ اس طرح کے ایکٹیویٹی میں انوالو ہے۔ بہت سے والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور جب پتہ چلتا ہے تو پانی ساتھ گزر چکا ہوتا ہے۔ اور میری تمام ان لوگوں سے گزارش ہے جو اس وقت بھی منشیات استعمال کر رہے ہیں کہ بجائے آپ کسی کو بتانے سے شرمائیں اور زندگی تباہ کریں، تو آپ کی حکومت آپ کو آن کرتی ہے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اس علاقے میں پڑھ چکے ہیں، ہمیں اپروچ کریں اور انشاءاللہ ڈائریکٹ اپروچ کریں، ہر ضلع میں اپروچ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کا انشاءاللہ علاج کروائیں گے، ہم آپ کی ذمہ داری لیں گے۔ ہم نے یہ عہد کرنا ہے مل کر، ہم نے یہ عہد کرنا ہے مل کر کہ ہم نے اپنے تمام لوگوں کو ایک برابری کی بنیاد پہ برابر کرنا ہے۔ میں شکر گزار ہوں اپنی تاجر برادری کا، بزنس کمیونٹی کا، کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ اپنے آپ کو دوبارہ زندگی میں لاتے ہیں ان کو جاب اپرچونٹیز یہ پرووائڈ کریں گے۔ اور میں آپ سے یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا جو بلا سود قرضے والا پروگرام چل رہا ہے یا ہماری جو گورنمنٹ میں جو اپرچونیٹیز آتی ہیں جاب کی، اس میں اس بنیاد میں کہ آپ پہلے کسی زمانے میں کوئی ٹرسٹ کرتے تھے، یہ بنیاد نہیں ہوگی، آپ کو پریارٹی دی جائے گی۔ ہمت نہیں ہارنی۔ جو انسان ہمت ہار جاتا ہے، نا امیدی جو ہے وہ کفر ہے۔ آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ آپ ہمت ہار جاتے ہیں، اس لیے آپ نشہ کرتے ہیں۔ نشہ آپ تب کرتے ہیں جب آپ ہمت ہار جاتے ہیں، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ مقابلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نے بہت طاقت دی۔ ابھی آپ نے دیکھا وہ بچے جو یہاں پہ جمناسٹک کر رہے تھے، یہ بچے روڈوں کے اوپر ڈرگ استعمال کرتے، آج 4 مہینے کے اندر دوبارہ کیسا مظاہرہ کیا انہوں نے آپ کے سامنے۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت مضبوط بنایا ہے، جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم نے مل کر اور آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ آپ کو پتہ ہے منشیات کون بیچتا ہے، آپ نے ساتھ دینا ہے۔ ایسے حالات سے گزرنے کے بعد آپ نے ساتھ دینا ہے اور ایسے لوگوں کی نشاندہی کرنی ہے اور ختم کرنا ہے اس دانات کو انشاءاللہ ہمارے ساتھ مل کے۔ باقی میری ریکویسٹ ہے کہ انشاءاللہ آپ کے گھر تو کیا ہمارا رمضان بھی ہے، اپنے گھروں کو آپ جا رہے ہیں، میں آپ کے فیملی والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج آپ کے پیارے جو ہے آپ کے پاس دوبارہ ٹھیک ٹھاک نارمل ہو کے آپ کے پاس جا رہے ہیں۔ بھائی ہو کا نا برابری ہو، نعرہ تکبیر، پاکستان، عمران خان، یہ سب غازی زندہ باد۔